میں بات کر رہا تھا معروفات اور منکرات کی، جیسے ہم نے کرنے والے کام اور چھوڑنے والے کام. تو آج ہم نے پہلا حکم پڑھا، جیسے جہاں سے شروع کیا شاید آپ سامنے آیت نمبر 21 سے، موجودہ ترتیب کے مطابق یہ پہلا حکم، اس سے پہلے کوئی فعل امر نہیں آیا، یہی پہلا فعل امر. تو اللہ کی بندگی کرو، سب انسانوں کو دعوت دی گئی. تو میں یہ پوچھ رہا، کنفیوژن میں یہ ہو رہی تھی، یہ تو آ گیا نا معروفات میں، جیسے ہم نے کہا کہ کرنے والے سارے کام کیا ہیں معروفات، اور جس کو حکم ہے بھی یہ نہ کرے چھوڑ دے، جیسے مطلب چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ سارے منکرات. اس کا جو پہلا حکم ہے منکرات والا، وہ کسی ساتھی کو ہے، وہ پہلا کون سا ہے اس ترتیب کے مطابق؟ جیسے معروفات کا یہ ہے آیت نمبر 21 کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندگی کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں پہلا فعل امر آیا. تو جو منکرات والا ہے وہ کسی کے ذہن میں ہے، تو وہ پہلا کون سا؟ نہیں میرے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے زمین میں فساد نہ مچاؤ، شرک نہ کیا جائے، شرک میں پہلے پڑھا ہے اس سے پہلے فساد کا من ہے زمین میں فساد نہ مچائے. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ وہی ہے پہلا جو ہے نا، زمین میں فساد جو ہے نا نہ مچائے، یعنی پہلا منکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد نہ مچایا. اور وہ جتنا بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اگر فساد کے والا کو کام کر رہا ہے، فساد کی پھر تفصیل ہے بہت زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا والا جو منکر صاحب سے پہلے اس کو چھوڑا ہوا ہے. مجھے تو یہ اگر وہ اور ہے تو وہ ساتھی بتا دیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے جو پچھلے درس ہے نا اس میں. اچھا چلو کوئی نہیں، اس کو فساد فی الارض جو ہے وہ بھی شر کے زمرے میں آ جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی، منکرات میں آ جاتا ہے، اصل میں بیسیکلی منکرات ہے. شرک جو ہے وہ شر کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تو شرک ہے نا. ہاں جی ہاں جی، کیونکہ اگر کوئی شرک بھی آتا ہے تو سب سے بڑا فساد کا موجب تو وہی بنتا ہے. اور بھی ہے لیکن یہ بھی ہے بالکل صحیح، لیکن ایگزیکٹ نہیں پتا ذکر کہاں آیا اس کا. جیسے یہ پہلے میں نے بتایا تحقیق کر کے شرک کے بارے میں تو بتا دیں گے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں، اگر آپ خود نہیں معافی مانگتے. دو چیزوں کے لیے کہا گیا ہے اسپیشلی، اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا حق کھا کر اگر آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو جب تک وہ بندے سے بخشوا کے نہیں آئے تو حق ادا کرنا پڑے، وہ بھی معافی نہیں. ہاں وہ چیزیں ہیں نا جی، معافی اور تلافی. ادھر جو کرنسی ہے نا، یہ والی معافی تو اللہ دینی ہے، تلافی بندوں نے کرنی ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. ادھر کرنسی کیا ہوگی؟ ادھر کرنسی یہ ہوگی کہ اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو میری نیکیاں جو ہے نا اس بندے کو ملیں گی. مال جو نیکیوں والے مال ہیں وہ اٹھا لیے جائیں. اچھا اس کو ملیں گی، اس کو ملیں گی، اس کو ملیں گی. جب میری نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی اس کے گناہ میری طرف آ جائیں گے. تو یہ اگر اس کو بندہ ڈیپتھ میں سوچے نا اس حدیث شریف کو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے یہ دنیا میں فساد ختم ہو جائیں گے، جو فسادات پھیلے ہوئے، اور ہم کانپ جائیں گے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے کھائیں، کسی کو برا بنا کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کھائی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، گالیاں دی ہیں، یا اس کا قصور کم ہے اور اس کو زیادہ ہی ڈانٹ دیا، جیسے اپنا ملازم ہے، تو وہ بھی آپ ظاہر ہو تو وہاں تو نام تو ہونا نہیں، وہاں تو بڑا نظام قائم ہونا نام تو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پہ آئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ ترازو رکھا ہے. ہاں ترازو رکھنا ہے. اب اتنی سی نیکی کا بدل اللہ تعالیٰ نے جتنا مرضی زیادہ کر دے، ساتھ کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سر وہ جو حدیث ہے نا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے اعمال میں اللہ کی رحمت شامل ہو. وہ بڑی پیاری روایت ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے. جس کا حساب بھی شروع ہو گیا وہ پھنس گیا. میں بھی اللہ کی رحمت سے، لیکن بہرحال حساب ہونا تو ہے شاید یار صاحب. اس کا تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی حساب کا نام نہ لو، حساب ہوا تو پھر جا ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب پھر حساب ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت ہے جی. اکثر یہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ 1 کلو اللہ اسے 1 من تصور کر لے. اس طرح ہے کہ اس کی مرضی ہے نا. یہ تو حدیث ہے خوف اور امید کے درمیان میں رہے درمیان میں. لیکن کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صاحب کا نام ہی لینا، صاحب سے پاس ہی صاحب نہیں، کوئی اللہ سے محبت کرے، اس کی رحمت نہیں چلے. میں سب ساتھ امید بھی رکھے اور اچھی امید رکھے.
امید اچھی کی رکھنی ہے لیکن درمیان میں ہی رہنا چاہیے دونوں چیزوں کو، ہاں خوف اور امید۔ لیکن اس بنیاد پہ بندہ اس میں فراڈ نہ ہاں اس بنیاد پہ بخش دینا ہے۔ ہاں حساب سے اپنے آپ کو مبرہ تو نہ کرے، اور صحیح بات یہ ہے کہ بندہ حساب تو رکھنا ہے کہ میں جھوٹ بھی نہ بولوں، یا میں کم بھی نہ تولوں، ٹھیک ہے، میری زبان سے بھی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حساب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہوں، لیکن میں اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ یہ نہ کلیم کر رہا ہوں کہ اللہ میاں مجھے بخش دے گا، وہ اس کی رحمت یہ ہے، کلیم نہیں ہونا جی چاہیے۔ جی وہ اس کی رحمت کوشش کرنی چاہیے بچنے کی۔ بچنے کی اچھا شہریار صاحب نے ابھی نا وہ آیت کے ترجمے میں یہ جب کہا نا کہ بھی بچو اس دوزخ سے جس کا جس میں انسان اور پتھر ہو گئے، تو ایک چھوٹا سا ایک مختصر تھا قصہ یہ تھا کہ بھی کسی محفل میں جب یہ پڑھا گیا تو ایک چھوٹا بچہ نا وہ روتا رہا کافی دیر تک، پوچھا گیا کہ بھی تم کیوں رو رہے ہو، تو وہ کہنے کہ میں اس سننے کے بعد کہ میں ایندھن نہ بن جاؤں، لیکن تم تو بچے ہو، تمہاری گناہ کا میں تم معصوم ہو، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں میں گھر میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ آگ جلاتی ہے نا تو بعد کا تو ان کو آگ نہیں لگتی، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وہ دیتی ہے، تو میرے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ اللہ کی دوزخ کی آگ نہ بڑھ گئے اور پھر میرے جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے، بچوں کو نہ ڈال دے چھوٹے چھوٹے جو ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو جتنی فہم عطا کرتا جائے۔ بالکل ایسے بالکل سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دو کیفیات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی ہمیشہ امید رکھتا ہے اور اللہ کے غضب سے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور فرمایا جو ایسی زندگی گزارتا ہے نا کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ رستہ بھی رہتا ہے، اللہ کی رحمت بالآخر اس پر غالب آتی ہے، اس شخص پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو مومن کی زندگی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ دیکھیں کئی آیات ہیں ایسے کہ جیسے سامنے احمد تلاوت صاحب کی نے جاتی فرمایا کہ ہیں بھی خوف کام ہو جاتے جاتی ہیں، تو کام پڑتے خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں، کیوں کاپتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ کام جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے خوف کی وجہ سے لرزا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ عربی لینگویج ان کی ہے ہماری نہیں ہے، ہاں جی ہاں تو وہ جب قرآن پر پڑھا جاتا ہے تو عربی تو ڈیپتھ میں اس کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہم آپس میں اردو اس طرح کی بول رہے ہیں، ہاں تو ہمیں پتہ کیا ہمیں بول رہا پتہ ہے کہ یہ فلانا بندہ کیا بات کر رہا ہے، پتہ لگ گیا ہے۔ بالکل عربی اگر ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں بہت تو ہم اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کرنی کوشش چاہیے جی، بالکل دنیا سیکھنے کے لیے ہم نے کی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنی آنکھ سے رتا بھی پڑھ سکتے ہیں اب عربی آئے گی، ورنہ دوسرے کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے ایک چیز جو ہے نا وہ میری سمجھ میں ویسے پوری طرح نہیں آتی، میں آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شرک کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ اس کی معافی نہیں ہے، شرک کی اقسام بہت ساری ہیں۔ اچھا ہم بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں جی کافروں کو اگر انہوں نے پوجا کسی نے کیا تو وہ شرک ہے، وہ نہیں، یہ تو منافق میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم مطلب ہے کہ قبروں میں جا کے بھی سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے، یا جھک جاتے ہیں، یا ہمارا باس آ گیا تو ہم جھکے ہیں، یا ہم نے یہ کہا کہ یار یہ بندے کے ہاتھ میں نا میری انکریمنٹ ہے، میرا رزق ہے، یا ایک دکاندار ہے وہ گاہک اس کے سامنے آتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ اس کی خوشامد کر لیتا ہے، اور ایسی تعریفیں بھی بعض بار کر لیتا ہے جو اس کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ گو ہوتے ہوئے ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا لیکن کر رہے اس ہوتے ہیں۔ شرک کا جو کہ میں بھی کر رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس کا رزلٹ آخرت میں کیا نکلے گا، یہ ایک ہماری سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے، اس سے منیمائز کیسے کرنا ہے، تو اس میں ہم مشرک تو نہیں تصور ہو جائیں گے۔ میں نے بھی یہی کوشچن پوچھنا تھا کہ جو یہ تھوڑا سا آپ نے بتایا تھا کہ جنت جو آخری جنتی ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن گناہ کیے ہوں گے اور وہ اپنی گناہ کی سزا بھگت کے جنت میں شامل ہوگا، تو وہ جو ایمان رائے کے برابر بھی ہوگا لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، تو وہ کون سا شرک ہے جس نے نہ کیا ہو؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر بندہ جس طرح ہندو بھی ہیں وہ بھی اب بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ماتا پرستی میں آ گیا، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی آپ کوئی بھی امید لگا لیتے ہیں، اگر ویسے ہی جائے گا جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو نہیں نکلے گا نا، وہ ہندو کو تو کمپیریزن نہ کریں۔ ایک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک جلی۔ تو جو ایک تو واضح شرک، کوئی بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی اللہ سے مار رہا ہے، پکار رہا ہے، تو یہ تو بہت سخت ہے نا، اس پر احکام بھی بڑے سخت ہیں۔
فتوے والی زبان ہم نہیں لگاتے کیونکہ ہمارا یہ مقام نہیں ہے، یہ تو کسی مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیں۔ ایک ہے شرک خفی ہے جو انسان سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا توبہ کرتے رہو، کلمے کا بھی ذکر کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، توبہ بھی کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ باقی جس نے ایک بڑا کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور وہ اسی پر ڈٹا ہوا ہے، اسی پر زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک کبیرہ گناہ بھی اس کو کافی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے نفس کو بندے نے خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کے علاوہ احمد صاحب کی بات کا جواب ہے نا، میں بتاتا ہوں، اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان شرک کو جاننے کی کوشش کرے، وہ جو ہم نہیں کرتے، جو ڈاکٹر صاحب کی جو بھی لٹریچر ہے، یقین کریں بھی اتنا مزہ آتا ہے پڑھنے سے، اتنا مزہ آتا ہے، اور اس میں ہر چیز پتہ چلتا ہے میں کیا کروں۔ آج ایک کام آپ کریں تو آپ شرک کو جاننے کی کوشش کریں، پہلا سٹیپ تو یہ ہے، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کو جاننے کی کوشش کی، جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کے اوپر کوشش کرے کہ اس کو اوائڈ کرتا رہے۔ اب کوشش تو میں نہ کروں تو میں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، دیکھیں نا ادھر تو ساری بات ہونی، ادھر سے کوشش کتنی کی، اسٹرگل کتنی کی۔ احمد صاحب نے جو بات ہے وہ اس کا بھی یہی بات ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم شرک کو جاننے کی کوشش کریں۔ جتنی بڑی توحید ہے اتنا بڑا شرک، جانیں گے تو بچیں گے، جانیں گے تو بچیں گے۔ اس کے لیے مسئلہ کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس کے لیے یہ جیسے کیا مصروف ہے کا آپ نے ذکر کیا ہے، کوئی گناہ کبیرہ بندہ کر رہا ہے پوری زندگی اسی پہ گزار رہتا ہے، ساتھ باقی بھی نیک اعمال بھی کر رہا ہے، یہ بھی بت پرستی والی شرک کے اندر آ جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ مطلب اس نے اپنے نفس کو بڑا کر لیا نا، اسے خدا بنا لیا نا، نفس کی سنی خدا کی نہ سنی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی، یہ کس زمانے میں آئے گا؟ سر یہ تو اللہ کی شان ہے، اب جسے چاہے کیا مطلب آخری ٹائم میں توبہ کر لیں۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں کوئی ایک گناہ کرتا ہے اور جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہوں والے عمل کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ اور اسی لیے توبہ بڑی چیز ہے، خفیہ رکھا گیا کہ اس آخر کا پتہ نہیں، توبہ کے بارے میں اسے ہر وقت آ لیتے ہیں، نہ مرو تم حالتا اس کے اپنی موت کے سسٹمز نظر آ گئے، تو اس وقت اگر اس نے توبہ کی تو وہ دروازہ اس وقت ہاں وہ دروازہ مشکل ہے۔ اسی لیے تو نہ مرو مگر حالت فرمان برداری میں کیوں کہا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ موت کا پتہ نہیں ہے، تو آپ ہر وقت اس کو کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اپنا جائزہ لے کر اپنا جائزہ کرنی چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آخری جو ایونٹ ہے نا، آخری میں نے بھی کافی حدیثیں پڑھی ہیں، بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ ہاں ایسی نہیں ہے کہ آپ جس حالت میں آخری ایونٹ میں سانس نکل گیا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا آپ کو قبر سے، مطلب ہم غلط فہمی میں نہ مارے جائیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں۔ ہاں ہم تو کلمہ گو ہے جی، میں تو ساری عمر 10 حج کی ہوں، اللہ نے ایک ہمیں سند بھی دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی اگلی آیت یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا جی، اس کے اوپر جو ہے نا بندے کو ہمیشہ جو ہے نا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز جو ہے نا یہ سند دے دی ہے، بالکل، تو ہم کیوں نا امید ہوں؟ بس اللہ اللہ کی اس کی اگلی آیت میں پڑھے نا، اس کی اگلی آیت کیا ہے، یہ تقنطوا رحمت اللہ جیسے ختم ہوتا ہے نا، تو ساتھ والی آیت بھی دیکھے پھر کیا ہے، وہ بھی سند دی ہوئی ہے، یہ بھی سند ہے، وہ بھی سند ہے، وہ عذاب کے بارے میں، ہاں جی، یہ جو تقنطوا رحمت اللہ بتاتے ہیں نا، وہ صرف یہی بتاتے ہیں، اگلی نہیں بتاتے۔ مسئلہ تو یہ بن جاتا ہے، مسئلہ یہ تو بتانے والا مجرم ہے، دونوں چیزیں بس اپنی قرآن سامنے رکھیں، رحمت بھی اور امید اور خوف۔ بالکل جڑواں آپ جا کے دیکھ لیں، اس کو جڑواں ہے۔ سر دیکھیں اگر ایک بچہ جو ہے نا 40 نمبر والا پاس ہوتا ہے نا، اچھا وہ اپنی ایفرٹ کر کے 30 32 35 تک تو آ جاتا ہے نا، تو پھر تو ایگزامینر اس کے 40 کر دے، یہ ہے رحمت کی امید۔ اگر وہ لے 10 15 نمبر ماسٹر مجھے پاس کر دے گا، وہ کیسے پاس ہو کیسے پاس ہوگا؟ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو اصول ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا، یعنی ان کے اصول بدلتے نہیں اصول ہے نا بدلتے نہیں ہیں، جو پہلے دن طے ہوئے تھے وہ قیامت تک۔ میں نے ایک فیل بندہ اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دے، کر تو سکتا ہے، باقی اتھارٹی اس کی ہے، ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے تو ہم روک نہیں دنیا کے لیے ہمارے ماں باپ بھی ہم لوگ بھی وہ اسی ماننے ہیں کہ اتھارٹی ہے، وہ ابو جہل بھی جنت میں بھیج دے، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ کی رحمت ہے، وہ ایمان تھا نا، لیکن یہ سے اتھارٹی دینا بڑا رسک لائے گے، لیکن اسی جناب اپنا وہ اصل میں بات یہ ہے نا جی، وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دماغ میں بھی یہی بات یہی بیٹھے تھی، وہ کہتے تھے دیکھیں ان پہ ہم پہ ان سے زیادہ
वो नहीं आए, उनको तो अल्लाह ताला ने पका पका खाना भी दे दिया। कितनी उनके तो वो कहते जी हम चहेते हैं, हम तो जन्नत जहन्नम में जा ही नहीं सकते, हम तो जाएंगे जन्नत। वही तो सफर हम में भी आ गया। बिल्कुल सही, वो हमारे वही आ गया, उससे बढ़ गया कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। दुनिया बस में यही है कि अल्लाह ताला रहमत करेगा और हम जन्नत में चले। दुनिया में तो हम कहते हैं हमें हमारा जब 5 मरले का तो 10 का हो जाए, 10 का तो कनाल का बड़ा महल हो। अच्छा आखिरत में हम कहते हैं यार एक छोटा सा झोपड़ा ही मिल जाए। एक आलम की मैंने टीवी में तकरीर सुनी जो इन्होंने कही ला तकना तुम्हें रहमतुल्लाह, इसी आयत के ऊपर ने जी उसे आधा घंटा लेक्चर दिया है। मैंने खुद अपने कानों में आप चोरियां करें, डाकू मारें, जो करें, जना करें, भाई ये आयत है, ये काफी 75 दफा उसने इसको रिपीट किया, जो करे अब ये आयत है, आप वो कर। पहली बात तो ये है कि आयत ठीक है कि वो मौका ही ना मिले तौबा करने का, एक बात। दूसरी का अगली आयत भी साथ ही पढ़नी चाहिए। वो भी अल्लाह ने कहा, वो भी अल्लाह ने डाली, वो भी अल्लाह ने ठीक है ना, वो भी अल्लाह ने अज़ाब। ये तो ऐसे ही हुआ ना, हमने अपने मतलब की चीज निकाली, मतलब की चीज, इसी को तो कहते हैं ख्वाहिश। अच्छा वो बनी इसी को तो कहते ने हैं, कहा कि मैंने तो बस लिख के दे दिया है, लिख के दिया, बस सनद है तुम्हारे पास कि तुम कुछ सनद है, कुछ सनद है। हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, तो देखो ये तो हमारा ख्याल है ना कि बख्श देगा, अगर ना बख्शे ना बख्शे और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे क्या है, सच्ची और फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, सब कुछ असल कंपैरिजन जहाँ पे जिस माशरे में मुआखजे का खौफ नहीं है ना, वो फिर माशरा ऐसा ही जैसा हमारा है। असल जब तक आपको मुआखजे का खौफ नहीं होगा तो हम तैयारी नहीं सकते। तैयारी तभी करेंगे जब ये भी नहीं है कि हम मरते जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें पकड़ के फौरन दोज़ख में डाल देगा। खान साहब अभी हम मजलिस के मैं इधर देखता रह गया हूँ, खात्मे की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला अजर दे, साथ साथ